السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں 3 ایشوز پر ہی بات ہوگی اور بات کا آغاز سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کا ایک دلچسپ انکشاف کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیسے ہوا، اور دوسری بات ہمارے ایئر چیف مارشل کو ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ وہ دوسرے ایئر چیف مارشل ہیں کہ جنہیں توسیع، جن کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے، کیا وجوہات بنی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ آپ کے سوالات کے حوالے سے ہے۔ اس میں سے کوئی دلچسپ معلومات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن وہ ذکر نہیں کروں گا، وہ ان تک ہی پہنچیں گی جو آخری سیگمنٹ دیکھیں گے۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ریمائنڈر ہے آپ کو کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹلی آن کریں۔ سبسکرپشن سے مجھے ایک ای میل یاد آ گئی، مجھے ایک ای میل آئی ہے اور ان بھائی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ میں آپ کا ریگولر لسنر ہوں، اور یہ ہے کہ میں کبھی بھی ایسا یہ ممکن ہی نہیں کہ میں نے کبھی آپ کا ولاگ مس کیا ہو، لیکن میں نے جو اصل بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کا چینل سبسکرائب نہ کیا ہے اور نہ کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں یہ ایز اے پروٹیسٹ کر رہا ہوں، احتجاجی طور پہ میں کر رہا ہوں۔ اصل میں ان کی ای میل انگلش میں اس کو ساتھ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے ٹویٹ کا جواب نہیں دیتے۔ یہ صاحب جو ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر شاہد عتیق صاحب ہیں، یہ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں نے ان کی ای میل پڑھی اور میں نے انجوائے بھی کیا ان کے اس احتجاج کو، ان کی اس محبت کو۔ اصل میں یہ ہے کہ میں کافی بزی ہوتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کیا کروں۔ میں عام طور پہ جواب نہیں دیتا، وجہ یہی ہوتی ہے کہ پھر وہ جواب در جواب شروع ہو جاتا ہے، تو میں تو کوئی نہیں جواب نہیں دیتا، یہ میری مجبوری سمجھ لیں۔ ابھی میں نے ای میل آپ کی شروع کی ہیں لینی، اتنی ای میل آ گئی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو مینیج کر پاؤں گا۔ یہ بڑا ایک لوڈ مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ اتنی ای میلز ہیں، پھر ان کو دیکھوں، پڑھوں، آگے ان کے بارے میں پتہ کروں، آپ کو جواب دوں، کیا کیا کروں، یعنی کہ یہ میری ذرا مجبوری بھی سمجھیں، کوئی بشری تقاضے میرے۔ تو واپس آ جاتے ہیں جی، واپس سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا، انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا تھا، اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ اس کی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا۔ کوئی علی ظفر صاحب جو ہیں، ان کو اپنے علیحدہ سے اعتراض ہیں، جو اسد کیسر ہیں ان کو الگ سے اعتراض ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہ ہیں پروگرام وڑگیا والے جو صاحب ہیں، مروت صاحب، ان کو شیر افضل مروت جو ہیں، ان کو الگ سے اعتراض ہیں کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا۔ تو انہیں کیا کہ پھر میں تمہیں دس دیا، انہیں باواں شاواں ٹونگلیاں، انہیں کیا کہ میں جس نام دساں گا تو پھر جا کے انہوں پھڑ لیا جائے، اور انہوں نے بتایا جی کہ یہ عمران خان کے کہنے پر ہوا ہے۔ اور آگے جو پیغام میرے پاس پہنچا تھا وہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے پہنچا تھا، وہ عمر ایوب کے ذریعے پہنچا تھا۔ یہ دو لوگ ہیں جو مین انہوں نے بتائے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ میں آپ کو پہلے بھی جو کل بھی ہم نے تجزیہ کیا وہ یہ ہے کہ ادھر پی ٹی آئی میں صرف عمران خان کا حکم چلتا ہے۔ اگر عمران خان پر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ بشرا بی بی کا چلتا ہے۔ تو بشرا بی بی اور عمران خان میں آج کل ان کو ویسے ہی دور دور رکھا گیا ہے، تو چانسز یہی ہیں کہ وہ مشاورت کے فرائض سر انجام نہیں دے پا رہی ہوں گی، اور عمران خان جو ہے وہ اکیلے ہی اس پہ سارا کام کرتے ہوں گے، یا اگر انہوں نے مشاورت کرنی ہوتی ہوگی تو کسی کو بھیجتے ہوں گے کہ بشرا بی بی نو ملن دے بانے جا کے آیا، فلانی فلانی گل پوچھ کے آؤ۔ تو یہ انہیں کیا، ہمارا اصل میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جب تنقید کرنی ہوتی ہے نا، تو پھر ہم اپنے لیڈر کو کر نہیں سکتے، پھر یہی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی انہوں نے مشیرہ نے مروا دیتا ہے، ان کو فلاں نے کر دیا۔ تو الٹیمیٹلی جو ہے عمران خان کی بات ہے، یہ جو ہمارا ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے ابھی، انہوں نے حامد رضا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے جی کہ یہ عمران خان کے کہنے پہ ہی ہوا ہے۔ اگر اس میں کوئی مجرم ہے، اگر آپ کو کوئی تلاش ہے تو وہ عمران خان کو جا کے پکڑیں، اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ آگے ہم بڑھتے ہیں جی کہ ایک بڑی خبر کہ ہمارے جو ایئر چیف مارشل ہیں ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے، جو نصیر بابر سدھو صاحب ہیں، اور اس ایکسٹینشن کے حوالے سے، یعنی کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے تو نہیں، لیکن ان کے جو ایک بھائی ہیں پہلے، یہ ظہیر بابر سدھو ہیں، ان کے بھائی ہیں نصیر سدھو، وہ پہلے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے نون لیگ کے ٹکٹ سے۔ ان کو ٹکٹ دینے کے لیے، بلکہ اس سے پہلے ادھر چودھری جعفر اقبال تھے، ان کو سائڈ پہ کیا گیا اور ان کو ٹکٹ دیا گیا، یہ ادھر کھاریاں والی سائڈ سے۔
اور پھر ان کو الیکشن لڑایا گیا، اور صرف الیکشن لڑایا نہیں گیا، جتوایا بھی گیا. اور جس طریقے سے وہ الیکشن جیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو یقین نہیں آتا کہ وہ الیکشن جیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ، اور اس ٹائم کوئی رننگ کمنٹری چل رہی تھی. مجھے کئی لوگ جو ہیں میرے جاننے والے ادھر سے اس علاقے کے، وہ مجھے ویڈیوز بھیج رہے تھے کہ کئی جگہوں پہ کس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور بڑے ایک جبری انداز میں ان کی ایک جیت واقع ہوئی ہے. تو اب یہ ہیں کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایئر فورس کے حلقوں میں پہلے ہی کچھ باتیں چل رہی تھیں، اور ان حرکتوں سے چل رہی تھیں کہ جیسے جی کہ وہ نون لیگ کے قریب ہیں تو اندازہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی. دوسرا یہ تھا کہ جو کوئی ایک ان کی کوئی جو اپنی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہونی تھی، اس میں بھی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. تو خیال یہ تھا کہ ان کی چونکہ مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، تو اگر ایکسٹینشن والی بات نہ ہوتی تو وہ چاہتے کہ میں آخری پاسنگ آؤٹ پریڈ کو پریزائڈ کر کے جاؤں، دیکھ کر جاؤں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ٹھنڈ پروگرام سی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آئیڈیا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن مل رہی ہے. اب ایکسٹینشن دی کیوں گئی ہے، اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی تو ایک سبب ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ریزنز ہوتی ہیں کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے چیزیں مینج کرنے کے حوالے سے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے، کوئی اس طرح کے معاملات. یا بعض کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی شریف بندہ ملے ہے تو اتنا کام چلایا جائے، اگلا ایڈا آئے گا وہ پتہ نہیں کہ کف ہو جائے گا. تو یہ بھی ہو سکتا. آرمی چیف کے حوالے سے تو ہم آج تک یہی دیکھتے آئے ہیں. تو ایئر چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے مجھے کوئی سمجھ نہیں لگی. اچھا، اب یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ایئر چیف ہیں جن کو ایکسٹینشن ملی ہے، یا اس سے پہلے بھی کسی کو ملی ہے؟ تو جناب اس سے پہلے ایک ایئر چیف تھے، ان کا نام تھا انور شمیم، اور ان کو ایکسٹینشن ملی تھی. اور کس نے دی تھی ان کو؟ ایک ہمارے مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے دی تھی. وہ کون تھے؟ وہ جنرل ضیاء الحق تھے. 1978 میں انور شمیم جو ہیں وہ ایئر چیف بنے. انہوں نے کوئی آگے میرے حال 1981 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی. ضیاء صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ایک سال کوئی اور انجوائے کرو تسی. اور اس دوران کوئی ہم نے کوئی F-16 لینے تھے تو ان کی انڈکشن ہونی تھی. اور وہ ان کو کہ یہ جو ہے طریقہ ایک صحیح طریقے، یہ جو انڈکشن والا پروسیس ہے یہ صحیح طریقے سے ہو جائے تو ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے گی. تب تک انہیں بھی مزہ آنا شروع ہو گیا، اور جنرل ضیاء نے پھر ان کو 2 سال اور ایکسٹینشن دی. 85 تک کی ایکسٹینشن ہوگی. پھر جب 85 ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک اور ایکسٹینشن لے لو جناب. میں بھی دی تھی ہے نا، یعنی کہ اگر آپ لوگ ادھر رہیں گے تو کم از کم آپ آنکھیں جھکا کے رکھیں گے، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ یونیفارم نہیں اتارتے. یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان کے درمیان کوئی ایسا مکالمہ ہوا. یہ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، یا کیا سوچ کر ایکسٹینشن دی گئی ہوگی. تو ان کو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہوں ایکسٹینشن نہیں لینی. انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی. پھر جنرل ضیاء صاحب نے کہا کہ اینی تو نہیں تو انجان دینا، یعنی کہ کتلے نہ کتلے تو انہوں لائیں گے تو تاں ہی کام چلے گا. انہوں نے ان کو کینیڈا کا ہائی کمشنر بنایا، اور اتفاق یہ کہ کینیڈا والوں نے ان کو لینے سے انکار کر دیا. اچھا، تب تک تاثر یہ تھا کہ کینیڈا میں یا جو اور جمہوری ممالک ہیں ادھر سے عام طور پہ جو فوجی ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو ہائی کمشنر ہو کسی جگہ پہ یا امبیسڈر لگنا ہو تو وہ نہیں لگاتے. ذرا تھوڑا سا میں آپ کو تفریق بھی بتا دوں ہائی کمشنر اور امبیسڈر میں، یا آپ کا ٹائم تو نہیں ضائع ہو رہا. ہائی کمشنر جتنے بھی کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، یعنی کہ جس جگہ پہ برطانیہ نے حکومت کی ہوئی ہے، ادھر سے جو ملک وجود میں آئے یا جو اس حالت میں رہ گئے، وہ ان کو یہ ان کی ایک کامن ویلتھ ہے. تو اس کے یہ جو مثلا پاکستان کا انڈیا میں ہائی کمشنر ہے، انڈیا کا پاکستان میں ہائی کمشنر ہے. اسی طرح جو کینیڈا ہے ادھر بھی برطانوی حکومت تھی تو وہ بھی رہا. جو آسٹریلیا والے ہیں ادھر بھی رہا. جو ایک جگہ جنہوں نے لڑ کے ان کو نکالا تھا وہ تھے امریکہ والے. وہ اپنے آپ کو کامن ویلتھ میں کنسیڈر نہیں کرتے، تو ادھر ہمارا سفیر ہی ہوتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ان کو کینیڈا میں نے ہائی کمیشن کے طور پہ قبول نہیں کیا. پھر جو ضیاء صاحب ہیں، جنرل ضیاء، انہوں نے ان کو سعودی عرب میں سفیر لگانے کی کوشش کی. اب یہ والی حیرانگی والی بات ہے کہ انہیں سعودی عرب نے بھی قبول نہیں کیا. کیا وجہ بنی مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اس ٹائم وہ کوئی نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بھی کافی ایڈوکیسی کر رہے تھے. کوئی انہوں نے کو امریکہ میں بھی ان کا گھر تھا، کوئی ادھر شفٹ ہونے کی کوشش کی، ادھر امریکیوں نے بھگا دیا. کوئی جو ادھر کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ اس بندے کا کیا رول ہے اس سارے عمل میں. تو ان کی کوئی انکوائری شروع لگ رہا تھا کہ جیسے شروع ہو جائے گی، تو یہ ادھر سے واپس پاکستان آ گئے. لیکن اوورال اپنے حلقوں میں وہ ایک نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے یا اس طرح کے ایشوز پر وہ لکھتے بھی رہے.
اور 2013 میں ان کی وفات ہوئی. تو جو ابھی ظہیر بابر سدھو ہیں ان سے پہلے اگر کسی کو ایکسٹینشن ملی تھی تو وہ جنرل ضیاء کے دور میں ان کو ملی تھی. تو اس کے بعد اب جو ہے شہباز شریف جو ہیں ان کے دور میں ابھی ان کو یہ ایکسٹینشن مل رہی ہے. اب کوئی ابھی تک مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اگر کسی کے پاس کوئی آگی سمجھ کے ایکسٹینشن کیوں ملی ہے تو پھر مجھے بھی بتا دیجیے گا. کوئی اور نہیں تو کم از کم میری سمجھ کے لیے ضروری ہے. تو اب جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کے ٹاپکس کی طرف. کل جو ہے نا مجھے کافی ای میلز آئی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں یہ چیزیں مینیج کر پاؤں گا کہ نہیں, کیونکہ صرف وہ پڑھنی نہیں ہوتی. ایک تو میں آپ سے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ای میل کو جتنا مختصر رکھیں میرے لیے اتنا پڑھنا آسان ہوگا. ٹو دی پوائنٹ رکھیں. آپ یہ ضرور لکھ دیا کریں کہ میں آپ کا پروگرام جو ہے بڑا شوق سے دیکھتا ہوں, میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں. یہ بات جو ہے میں پڑھ لیتا ہوں تو یہ آ رہی ہوتی ہے درمیان میں, لہٰذا یہ آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ پاسپورٹ کے حوالے سے کافی مجھے ای میلز آئی ہیں, اس پر میں کوئی آپ کو کل جواب دوں گا. بڑا ایک معلوماتی قسم کا جواب ہے, اور میں اصل میں آپ لوگوں کو جواب اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جو حکومتی معاملات ہیں یہ چلتے کیسے ہیں, اور اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو وہ کس پر غصہ آنا چاہیے. بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اوور آل یہ پروسیس ہے کیا. تو پاسپورٹ کے حوالے سے بھی ہیں, اور کو پی ایم ڈی سی کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے کو مجھے کوئی بھیجی ہوئی ہیں ای میلز, اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو آئندہ دنوں میں جواب دوں گا. تو ایک جو ہے یہ والا معاملہ, اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک ہمارے کوئی ایک دوست ہیں, وہ ان کی مجھے ایک ای میل آئی ادھر سے کوئی یو اے ای سے, اور انہوں نے اس ای میل میں ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا میں ولاگ دیکھ رہا تھا پاسپورٹ ویزا وغیرہ کے حوالے سے اچانک, یعنی کہ ان کے ساتھ یہ جو واردات ہوئی ہے میرا ولاگ دیکھتے ہوئی ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے, یعنی کہ میں اس بات کو سنجیدہ لیں, میں تو ویسے ہی ذرا اپنی بات ہے نا تو میں مذاق میں کر رہا ہوں. تو خیر انہوں نے کہا جی کہ پاسپورٹ ویزا وغیرہ کے حوالے سے اچانک, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ولاگ دیکھ رہا تھا یہی پاسپورٹ ویزا وغیرہ کے حوالے سے, تو اچانک میرے دروازے پہ ایک خوبرو ماشاء اللہ خوبصورت لڑکی نے دستک دی. دروازہ کھولا, اس کے ساتھ ایک پیارا سا 2 سال کا بچہ تھا. کہنے لگی خدا کے لیے مدد کرو, میں نے غلطی سے یہ پوچھ لیا کہ آپ کہاں سے ہو. کہنے لگی کہ پاکستان سے, میں بہت شرمندہ ہوں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں, تو اس پر مجھے بہت شرمندگی ہوئی. شرمندگی کی وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ انڈین اور نیپالی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہنسنا شروع ہو گئے اور میرے سے سوال کرنا شروع ہو گئے کہ کیا پاکستانی لڑکیاں بھی اب یو اے میں مانگنا شروع انہوں نے بھی مانگنا شروع کر دیا ہے. تو اب پاکستانیوں کو خدا کی قسم میں بہت شرمندہ ہوا. اپنا پلیٹ فارم سے یہ بات ہائی لائٹ کریں. تو یہ جناب راجہ صاحب ہیں, انہوں نے مجھے یہ ای میل کی ہے. اب یہ ہے کہ اس پہ نا میں پہلے ایک دفعہ ٹاک شاک میں تھے تو اس ٹائم ہم نے بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کیا ایک دفعہ ہمارے ایک کوئی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہیں, انہوں نے کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات کی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو سعودی عرب میں جتنے بھی بکاری پکڑے جاتے ہیں ان میں سے کو 80 سے 90% جو ہیں وہ پاکستان سے ہوتے ہیں, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی شرم کی بات ہے. تو میں نے اس کے بعد کچھ ادھر ادھر ٹٹولنا شروع کر دیا, کو اس پہ معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دیں. تو مجھے یہ پتہ چلا, اب ہم آ رہے ہیں یو اے کی طرف. یہ بھائی نے یو اے کی طرف سے مجھے بات کی ہے. تو یو اے میں جو ہمارے سفارتخانہ ہیں ادھر سے میں نے پتہ کیا, تو مجھے پتہ چلا جی کہ ہمارے تقریباً کوئی کافی ایسے 22 اضلاع ہیں, پاکستان کے 22 اضلاع جدھر سے بکاری جا رہے ہیں, یعنی کہ جو اس وجہ سے نٹوریس ہوئے ہیں کہ ادھر سے بکاری جاتے ہیں. بکاری بھی جاتے ہیں, کئی کرمنل لوگ بھی جاتے ہیں, اور اس میں کافی اضلاع ہیں. لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں کچھ, بلکہ جتنوں کا مجھے پتہ چلا اس ٹائم یا جتنے وہ آف ہینڈ مجھے بتا سکے, ان میں سے مظفر گڑھ تھا ساؤتھ پنجاب سے, چترال تھا, جو رحل چترال ہی ہے, چترال ہی ہوگا, اٹک تھا, لاڑکانہ تھا, چکوال تھا, اور ڈیرہ غازی خان تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو سب سے زیادہ جو اس معاملے میں جن کی بدنامی ہو رہی ہے کہ ادھر سے لوگ آ رہے ہیں وہ ساؤتھ پنجاب سے تھے. یہ ریجن کی میں بات اس لیے بتا رہا ہوں
یعنی کہ میں ایسا، ہم سارے پاکستانی ہیں، اور کوئی بھی بندہ جدھر سے بھی ہوگا نا، میں اگر یو اے میں ہوں گا تو اگر کوئی پاکستانی پکڑا جائے گا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں گجرانوالہ سے ہوں تو جی وہ تو فلاں جگہ سے ہے. یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا سبب بنتا ہے. تو یہ ایک جو ایک بھیک مانگنے کو ایک کیریئر کی جو لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ بھی ایک باقاعدہ صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان کا بھی میں آپ کو بتاؤں. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو اضلاع انہوں نے مارک کیے ہوئے ہیں، یہ میں نے آپ کو اضلاع کیوں بتائیں، جو اضلاع انہوں نے مارک کیے ہوئے ہیں کہ ادھر سے زیادہ جو بکاری آ رہے ہیں یا جو ادھر آ کے کوئی کرائم میں جو ملوث ہوتے ہیں، وہ جن جن اضلاع سے آ رہے ہیں، جو ایک ٹرینڈ آ رہا ہوتا ہے نا کہ ان کا ریجن جو ہے پیچھے یہ جیوگرافیکل ریجن یہ والا بن رہا ہے، ان علاقوں کے لوگ، ان کے لیے ویزا لینے میں ایک ان پہ لیے کافی پرابلم آ رہا ہے. ان کا ویزا سلو ہو جاتا ہے، ان کو عام طور پہ ریفیوز کر دیا جاتا ہے یا اس کو لٹکا دیتے ہیں. اچھا، اس کے لیے باقاعدہ کوئی متحدہ عرب امارات نے باقاعدہ کسی پالیسی کا اعلان نہیں کیا ہوا کہ ہم ویزا نہیں دیں گے. لیکن وہی بات جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یورپ والے جو ہیں وہ ہمیں نہیں چاہتے کہ ہم ادھر آئیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈیٹس دور دور کی دے دیتے ہیں کہ ایسا ایسا تھک ہار کے ہم نہ ہی ادھر پہنچیں، یا اگر وہ تو انٹرویو کی ڈیٹ ہوتی ہے، انٹرویو میں اگر چلے جائیں تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آدھے لوگ جو ہیں ان کو فیل کر دیں. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہمیں ان پر تو کنٹرول نہیں ہے، اپنے آپ پر تو کنٹرول ہو سکتا ہے نا، یا کہ ہم اپنے لوگوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اب اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اب بکاری کی کیا نشانیاں ہیں یہ مجھے نہیں آئیڈیا. اب جو لوگ، یہ بھی ایک پورا ایک مافیا ہوتا ہے کہ جو ادھر سے بندے بھیجتے ہیں، بکاری ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ انہوں نے کوئی آگے طے کیا ہوتا ہے کہ جو پیسے کماؤ گے اتنے تمہارے، اتنے میرے، ادھر تمہاری رہائش کا بندوبست میں کروں گا، یا ادھر سے ویزا میں لگواؤں گا، یا ادھر سے ٹکٹ میں آپ کو لے کے دوں گا. تو یہ باقاعدہ یہ ایک مافیا ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز بہت سارے جو قابل لوگ ہیں یا جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی نہیں جا پا رہے. اور یہ راجہ صاحب آپ کا یہ شکوہ درست ہے، یہ اس طرح کے مسائل ہیں، اور ہمیں واقعی یہ ایک باعث شرمندگی بھی ہے. مجھے پتہ چلا تھا، بلکہ میں چاہوں گا کہ میں کسی ٹائم ایک کسی اور کریکٹر پر اس حوالے سے میں آپ سے کوئی معلومات شیئر کروں کہ کس طرح ایک بکاری نے کتنی دفعہ اس کا جو ہے نا ویزا، وہ بار بار پاسپورٹ نیا بنوانے میں کامیاب ہوئے. کو خواتین تھیں تو وہ کس جگہ سے تھیں، یہ کوئی آنے والے دنوں میں آپ کو اس بارے میں باتیں بتاؤں گا. لیکن ہم جو لوگ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، ہم اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں. اسی طرح جب میں ادھر ہوں، میرا جو ایک علاقہ ہے، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، تو میں جس طرح کی حرکتیں کروں گا وہ اس سے میرے علاقے کی نیک نامی یا بدنامی دونوں ہو سکتی ہیں. تو وہ ان کا تعلق جو ہے وہ میرے کنڈکٹ پر ہے، میرے بیہیویئر پر ہے. تو اسی طرح بحیثیت پاکستانی جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں ایک ذمہ داری کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ مل رہے ہیں، آپ پہلے پاکستانی ہوں جو آپ مل رہے ہیں، تو اس نے آپ کی بنیاد پہ ایک تاثر قائم کر لینا ہو. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ امریکہ میں تھا، یہ 2012 کی بات ہے. تو ادھر ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کوئی بندہ مجھے ملا. بیسیکلی میں ایک ایئرپورٹ پر چیک ان ہو رہا تھا ادھر سے ہی ایک ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے. تو اس نے کہا کہ آر یو چیما؟ میں نے کہا یس. تو اس نے کہا کہ آئی ہیو اے فرینڈ ہو واز چیما اینڈ ہی واز ان جرمنی اینڈ ہی واز دا بیسٹ پرسن آئی ہیو سین ان مائی لائف. اچھا، وہ جس کا مجھے بتا رہا تھا وہ سکھ تھا چیما. لیکن میرے لیے یہ ایک باعث فخر بات ہوگی کہ میری برادری کا کوئی بندہ، یعنی کہ یہ جو ایک گورا ہے، اس کا جو دنیا میں جو اس نے بہترین انسان دیکھا ہے وہ چیما تھا. تو اب یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک فرق پڑتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کئی جگہ پہ باعث فخر بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ باعث ندامت بھی ہو جاتی ہے. تو ناظرین، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.